الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وعلماء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بابا سے بلند محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کی عادت چھیڑنا شیطان کی عادت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، حق تمہیں فرما چکا اپنا حبیب، حق تمہیں فرما چکا اپنا حبیب، اب شفاعت بالمحبت کیجئے، اب شفاعت بالمحبت کیجئے، اب شفاعت بالمحبت کیجئے، اور غیث میں جل جائے بے دینوں کے دل، غیث میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے۔ بعد از حمد و ثنا لائق ستازم و تقریب انتہائی واجب الاحترام دوست احباب، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حضرات گرامی اور مرتبت حاضرین و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے آج رب ذوالجلال نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی عظیم تر رونق بری سعادتیں عطا فرمائی ہیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے عنوان پر حق سچ بیان کرنے کی اور آپ احباب کو سن کر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محتشم سامعین حضرات، آج 17 رمضان المبارک ہے۔ آپ احباب بخوبی اس چیز سے آگاہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 17 رمضان المبارک کے اندر عظیم فتح مسلمانوں کو عطا فرمائی، اور یہ 17 رمضان المبارک کوئی عام دن نہیں ہے، بلکہ اس عظیم دن کے اندر رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو ہزاروں کے لشکروں پہ فتح عطا فرمائی، اور ہزاروں کا لشکر یوں آگے دوڑ لگا کر بھاگا کہ جیسے سامنے لاکھوں کا لشکر ہو۔ اب سامنے جو لشکر لڑنے والا تھا اس کی تعداد 313 تھی، اور جو سامنے کافروں کا لشکر تھا اس کی تعداد ہزاروں میں تھی، اور جو مسلمانوں کا لشکر تھا اس کے پاس نہ گھوڑے تھے، نہ تلواریں تھیں، نہ نیزے تھے، نہ کھانے پینے کا سامان تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بے سر و سامان تھے۔ اور جو سامنے آنے والے کافر تھے ان کے پاس سامان بھی تھا، کھانے پینے کا سامان بھی تھا، تلواریں بھی تھی، گھوڑے بھی تھے، سب کچھ تھا، حتیٰ کہ لونڈیاں بھی تھیں ناچنے والی۔ تو پھر دوڑ لگا کے آگے سے بھاگ گئے۔ کیوں دوڑ لگائی، کیوں ڈر کے بھاگ گئے، اور مسلمانوں کو اللہ نے کیوں فتح عطا فرمائی، انشاءاللہ آج کے جمعے میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد، اس سے پہلے آج 17 رمضان المبارک ہے۔ آج ہماری ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا یوم ولادت ہے۔ حضرات محتشم سامعین حضرات، یہ بات یاد رکھیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہوتی ہیں، یعنی بیویاں ہوتی ہیں، وہ مومنین کی، یعنی جنہوں نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہو، مومنین کی ماں ہوتی ہیں۔ ہمارے نبی کی جتنی بھی ازواج ہیں، جتنی بھی بیویاں ہیں، وہ مومنین کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ تو ہماری ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ، حضرت محبوبہ محبوب خدا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا آج یوم ولادت ہے۔ اور 17 رمضان المبارک آج بدر کا وہ معرکہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور کافی نسبتیں ہیں 17 رمضان المبارک کے حوالہ سے۔ میں بلا تشبیہ و تمثیل اپنی گفتگو کی طرف آپ احباب کو لانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تعالیٰ نے مدد کی بدر کے میدان میں صحابہ کی، جب وہ بے سر و سامان تھے، جب وہ بے سر و سامان تھے، ان کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، کوئی طاقت کا ذرائع نہیں تھے، کوئی کھانے پینے کی اشیاء نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، جب وہ بے سر و سامان تھے۔ اب کئیوں نے اس کا ترجمہ کرتے کرتے اس آیات مقدسہ کا پل صراط سے گزرتے گزرتے کچھ جہنم میں گر گئے اور کچھ جنت میں چلے گئے۔ اب یہ جو آیات مقدسہ ہے یہ پل صراط ہے۔ پل صراط بھال سے زیادہ باریک ہوتا ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہوتا ہے۔ تو کچھ نے جب ترجمہ کیا اس آیات مقدسہ کا، تو وہ جو ہے کہ بڑی بڑی کتابوں سے دیکھ کے ترجمہ کرتے نظر آئے، اور کئیوں کے ترجمے الٹے پڑ گئے، انہیں گمراہی کے راستے پر لے گئے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کسی نے ترجمہ کیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے مدد کی صحابہ کی بدر کے میدان میں جب وہ ذلیل ہو چکے تھے۔ اور دوسروں نے بھی کچھ نزدیک اس کے ترجمے کیے کہ اللہ نے مدد کی صحابہ کی جب وہ بدر کے میدان میں رسوا ہو چکے تھے۔
کسی نے کہا معاذ اللہ ذلیل ہو چکے تھے، کسی نے کہا خوار ہو چکے تھے، اس طرح کے ترجمے کیے معاذ اللہ۔ تو امام اہل سنت، امام عشق و محبت، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماہی بدعت، عالم شریعت و طریقت و باعث خیر و برکت، حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا نے جب ترجمہ کیا تو آپ نے عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر مسلمانوں کو بتا دیا کہ یاد رکھو، مسلمان جب ترجمہ کرتا ہے قرآن کا تو اپنے علم کی تحقیق پہ نہیں بلکہ عشق مصطفیٰ کی روشنی میں ترجمہ کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جب ترجمہ لکھنا شروع کیا تو اعلیٰ حضرت نے قلم لہرائی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے مدد کی صحابہ کی بدر کے میدان میں، جب وہ ذلیل ہو چکے تھے نہیں، جب وہ بے سر و سامان تھے۔ اعلیٰ حضرت نے یعنی بے سر و سامان کا لفظ استعمال کیا اور ہمیں گستاخی سے بچا لیا کہ یاد رکھو مسلمانوں، یہ اتنی بڑی گستاخی ہے، یہ اتنی بڑی بے ادبی ہے کہ جو صحابہ کے بارے میں کہے کہ وہ ذلیل ہو چکے تھے، میں کہتا ہوں وہ خود بہت بڑا ذلیل ہے کہ جو صحابہ کو ذلیل کہہ رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، فرمایا خبردار میں اپنے صحابہ کے بارے میں تمہیں رب سے ڈرا رہا ہوں کہ میرے بعد میرے صحابہ کو تان و تشریح نہ کرنا، میرے بعد کسی صحابی کی بھی تنقید نہ کرنا۔ فرمایا میرا ایک عام صحابی بھی آسمان ہدایت کا ستارہ ہے، فرمایا کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے تو اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا۔ حضرات محتشم سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے مدد کی صحابہ کی بدر کے میدان میں جب وہ بے سر و سامان تھے۔ پچھلا جمعہ میں نے آپ و احباب کے سامنے پڑھایا فتح مکہ کا۔ ایک وقت وہ آیا مسلمانوں پہ کہ جب مسلمان مکے سے نکال دیے گئے، ظلم تشدد، اور مسلمانوں کو اذان نہیں دینے دیتے تھے، نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، مکے سے مدینے چلے گئے۔ 2 سال کے بعد جب مسلمان مدینہ شریف میں رہنے لگے تو کیا ہوا کہ ابو جہل کو تصور آیا، خیال آیا کہ لہٰذا ہمیں جانا چاہیے۔ مسلمان تو مدینے میں ڈیرا لگا کر بیٹھ گئے ہیں اور وہاں اپنا گھر بنانے لگ گئے ہیں، لہٰذا مجھے اپنا قافلہ لے کر جانا چاہیے اور جا کر مجھے جو ہے کہ مسلمانوں کو یہاں سے بھگا دینا چاہیے۔ اگر ہم نہ گئے تو ہمیں نقصان یہ ہوگا کہ ہمارا تجارتی سامان قافلوں کا یہاں سے گزرتا ہے، آتا جاتا ہے، سٹے کرتا ہے، تو لہٰذا مسلمان تو ہمارے قافلے کو لوٹ لیا کریں گے یا نقصان پہنچایا کریں گے یا ہمیں ڈر رہے کرے گا کہ مسلمان کہیں روک نہ لیں، کہیں نقصان نہ پہنچا دیں، تو لہٰذا اس سے بہتر ہے کہ ہم مسلمانوں کو مدینہ سے بھی بھگا دیں۔ اب جب وہ مکے سے اپنا اس نے ہواری گنڈے تیار کیے، پورا بما ساز و سامان کے ساتھ، تلواریں، نیزے، چاقو، ہر چیز، اور حتیٰ کہ لونڈیاں بھی اس نے تیار کی ناچنے گانے والی۔ جب وہ مدینہ شریف میں آنے لگے تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا چلتے ہیں اور جا کر مسلمانوں کو اپنے راستے سے ہٹا بھی آتے ہیں اور مدینے کی سیل بھی کراتے ہیں۔ اب جب وہ آئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے پیارے صحابہ جاں نثار صحابہ کو بتایا ہوا تھا کہ جہاد اللہ کی راہ میں کرنا، صدقہ جہاد کرنا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں بندے کے اوپر ضروری ہے، اور یہ جب بندہ جہاد کرتا ہے ثواب ملتا ہے، جب بندہ شہید ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے، غازیوں کی لسٹ میں شمار کر دیتا ہے، جب بچ جاتا ہے لڑ کے آتا ہے تو اللہ غازی بنا دیتا ہے۔ تو صحابہ مجاہد تھے، مسلمان جو تھے کہ بڑا ان کے اندر جذبہ تھا، بڑی استقامت تھی، بڑا حوصلہ تھا۔ آج کا مسلمان اور اس وقت کا مسلمان اگر اپنا تقابل کرے تو شاید کہ ہم اس لیول پر نہیں پہنچتے جس لیول پہ صحابہ نے قربانیاں دی ہیں۔ حضرات محتشم سامعین حضرات، جب وہ اپنا لشکر لے کر آئے تو سرکار نے بھی جہاد کا حکم دے دیا
اپنے صحابہ سے۔ اب یہ جو 313 تھے یہ صرف لڑنے والے مجاہد نہیں تھے، ان میں کوئی بوڑھے بھی ہیں، کوئی بچے بھی ہیں، کوئی معذور بھی ہیں، کوئی کسی لحاظ سے، کوئی کسی لحاظ سے، اور کسی کے پاس تلوار بھی نہیں، نیزہ بھی نہیں، چاقو بھی نہیں، گھوڑا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بے سر و سامان۔ اب جب مسلمان ایک صحابی، حتیٰ کہ میں پڑھ رہا تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد میں جانا ہے، حضرت بلال حبشی کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اعلان کیا کہ سرکار فرما رہے ہیں جنگ کے لیے جانا ہے، سارے صحابہ تیار ہو کے آ جائیں اور جو کچھ گھر میں پڑا ہے سامان لے آئیں۔ تو ایک صحابی ابھی نئی نئی شادی ہوئی اور اپنی بیوی کے پاس جو ہے کہ گئے اور غسل کرنے لگے، اعلان ہو گیا کہ مدینے کے تاجدار فرما رہے ہیں سارے کام کاج چھوڑ کر سرکار کی بارگاہ میں آ جاؤ، جہاد کے لیے جانا ہے۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ صحابی جب غسل کرنے لگتے ہیں، پانی کے قریب جانے لگتے ہیں، تصور آتا ہے ذہن کے اندر کہ کاش کہ میں غسل چھوڑ دوں، اور سرکار نے فرمایا ہے پہلے سرکار کی بارگاہ میں نہ چلا جاؤں، پھر ذہن میں خیال آتا ہے غسل کر لیتا ہوں پھر چلا جاتا ہوں، شاید کہ کون سی اتنی دیر لگ جائے گی، 2 منٹ ہی تو لگیں گے، غسل کرتا ہوں پھر چلا جاتا ہوں۔ جب حضرت بلال حبشی نے صدا دی کہ مدینے کے تاجدار بلا رہے ہیں اور فوراً آ جاؤ، رب کعبہ کی قسم صحابی دیکھتے ہیں میں غسل کروں کہ پہلے سرکار کی بارگاہ میں جاؤں، پھر آپ دل میں سوچتے ہیں کہ یار غسل تو بندے کو جسم سے پاک کر دیتا ہے، مگر مدینے کے تاجدار وہ ہیں کہ جن کے بارے میں رب فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اے اللہ کی اطاعت بھی کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت بھی کرو۔ فرماتے ہیں غسل پھر کر لوں گا، پہلے مدینے کے تاجدار کی بات سن کے آ جاؤں۔ آپ اپنا غسل چھوڑ دیتے ہیں اور جہاد کے اندر چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جب جہاد میں جانے کی یہ جب تیاری کی، اور انشاءاللہ آگے جا کے مرحلے میں اس کا بات بتاؤں گا مکمل، ایک وہ صحابی کہ نئی نئی شادی ہوئی، پہلی رات میں بیوی کو چھوڑ کے آپ جہاد کے لیے آ گئے، اور پھر ایک وہ صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ، لنگڑے صحابی، یا رسول اللہ میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ پیارے صحابی آپ معذور ہو، لہٰذا آپ آرام کرو، آپ کو کیا ضرورت ہے، جو ہیں وہ لڑ لیں گے، آپ آرام کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا لنگڑا صحابی جنت میں نہیں جائے گا؟ تو سرکار مسکرانے لگے، فرمایا اجازت ہے، تم بھی تیاری کرو، انشاءاللہ تمہیں بھی ساتھ لے کر جایا جائے گا۔ ایسے جذبے والے صحابہ، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کو جو ہے کہ ہاتھ کانپتے ہیں، بڑھاپے میں ہے، اور کوئی بچے ہیں، حضرت معاذ اور حضرت معیذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی جہاد میں جانا چاہتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ بیٹا آپ ابھی بچے ہو، گھر جاؤ آرام کرو، انشاءاللہ پھر کبھی صحیح، آپ بڑے ہوگے تو پھر جہاد میں لے جائیں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمارے بچوں کو جو ہے کہ لبیک کے نعرے سکھا دیے لوگوں نے، اور ہمارے بچوں کو یہ بتا دیا وہ بتا دیا۔ میں نے کہا خدا کی قسم لوگوں یاد رکھو، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگانا اگر جرم ہے تو پھر صحابہ پہ اعتراض کرو۔ سب سے پہلے صحابہ نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا کہ حضرت ایک صحابی تھے، ان کو جب سرکار نے فرمایا کہ یا سعدیہ الجبل، حضرت سعدیہ کو جب آواز دی تو حضرت سعدیہ کہنے لگی کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پتہ چلا کہ یہ صحابہ کی سنت ہے لبیک یا رسول اللہ کہنا۔ اور ہم کوئی اپنی طرف سے کوئی، ہمیں ہر تحریک جب نہیں بنتی ہے اسے اپنا منشور بنانا پڑتا ہے، اپنا نعرہ بنانا پڑتا ہے، اپنی پارٹی کا نام دینا پڑتا ہے۔ ہماری واحد جماعت ہے خدا کی قسم کہ لبیک یا رسول اللہ ہر سنی کہتا ہے اور فخر سے کہتا ہے۔ جب بچے آئے سرکار کی بارگاہ میں آ کر کہا یا رسول اللہ ہم جہاد میں جانا چاہتے ہیں، سرکار نے فرمایا ابھی بچے ہو، ابھی گھر جاؤ، پھر کبھی صحیح آپ کو لے جائیں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ بڑی پریشان ہے، میرا باپ تھا وہ فوت ہو گیا ہے، تو لہٰذا میری والدہ کہہ رہی تھی کہ اگر میرے گھر میں بھی کوئی جوان ہوتا تو شاید آج جہاد کے اندر جاتا، تو مجاہدوں میں میرے شوہر کا بھی نام آ جاتا یا کسی بڑے بیٹے کا نام آ جاتا۔
تو یا رسول اللہ آپ ہمیں لے کر جائیں، بڑی مشکل سے اپنی والدہ کو منا کر لائے ہیں۔ آج یہ تصور سوچو کبھی ہمیں جانا پڑے جہاد میں تو کیا ہماری مائیں جانے دیں گی؟ اور پترا بھائی تینوں کی ضرورت ہے جہاد جان دی، اور جڑے ہیں آپ ہی لڑ لین گے تینوں کی ضرورت ہے جان دی۔ اگر صحابہ بھی ایسے کہتے تو شاید کہ دین آج تک ہم تک نہ پہنچتا۔ یاد رکھو دین کسی کا محتاج نہیں ہے، دین اپنی پاور خود رکھتا ہے۔ اگر آپ یا میں خود اگر ہم کام نہیں کریں گے دین کا تو دین کا کام سدا ہوتا ہی رہنا ہے، دین کا کام رکنے والا یہ ہوتا ہی رہے گا انشاءاللہ، اور سدا قیامت تک ہوگا، ڈنکے بجتے رہیں گے دین کے، کیونکہ اللہ نے اپنے دین کی حفاظت خود لی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ میرا دین کسی کا محتاج نہیں، بلکہ خود اپنی پاور خود دین رکھتا ہے۔ اب سرکار نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، بڑے بیٹے کو اجازت مل جاتی ہے، مگر چھوٹے کو اجازت نہیں ملے گی، چھوٹا گھر چلا جائے۔ چھوٹا بچہ پھر جذبہ تھا، صحابی تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب کشتی ہوتی ہے تو میں تو اپنے بڑے بھائی کو نیچے لٹا دیتا ہوں، میں اوپر چڑھ جاتا ہوں، میں طاقتور ہوں، لہٰذا آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، بڑے بھائی کو لے کے جا رہے ہیں، مجھے بھی لے کر جائیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور سرکار فرماتے ہیں کہ ایسا کرو کہ پھر تم دونوں آپس میں کشتی کر لو، جو کشتی جیتے گا اس کو ساتھ لے جایا جائے گا۔ اب یہ کشتی کروانے والے مدینے کے تاجدار ہیں، دیکھنے والے صحابہ ہیں، ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، خود رب ذوالجلال دیکھ رہا ہے، بچے کشتی کر رہے ہیں۔ آج کل ساڑیاں کشتیاں ہونی ہیں تو ایسے کپڑے لا کے کشتی لڑنے ہیں، تو وہ بچے جب لڑنے لگے تو کپڑے پہن کے کشتی لڑ رہے ہیں، اور کس لیے کہ جہاد میں جانا ہے، اور اس طرف سامان دے کر لایا جا رہا ہے، اس طرف کشتی لڑ رہے ہیں کہ ہم نے جہاد میں جانا ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کا جذبہ، اور یہ مسلمانوں کی تاریخ جو دیکھ کے خدا کی قسم سینہ فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں ہم تو جہاد ہم نے کیا کیا دین کے لیے؟ تو جب حضرت معاذ اور حضرت معیذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں کشتی کرتے ہیں، کشتی کرتے کرتے چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے کان میں کہتا ہے کہ بھائی جان سرکار کی بارگاہ ہے، جس کو جو کچھ مل جاتا ہے سرکار واپس نہیں لیتے، لہٰذا آپ کو اجازت مل گئی ہے، اب آپ ایسا کریں کہ آپ ہار جائیں اور مجھے جیتنے دیں، لہٰذا مجھے بھی اجازت مل جائے۔ بڑے بھائی نے کیا کیا کہ وہ لیٹ گیا، چھوٹا بھائی اوپر کمر پہ چڑھ گیا، اور سرکار مسکرائے، سرکار نے فرمایا دونوں کو اجازت ہے۔ اب آپ تصور کر رہے ہوں گے کہ یہ جنگ میں جا کر ان چھوٹے بچوں نے کیا کیا ہوگا، اور یہ کر بھی کیا سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اب بدر کا میدان لگ گیا نا، تو ننھے صحابی چھوٹے حضرت معاذ اور حضرت معیذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ پیارے صحابی بتائیں تو صحیح یہ ذرا کہ یہ ابو جہل کون ہے؟ ہم نے ابو جہل کا سنا ہے، اس کا ذرا آپ بتائیں تو صحیح یہ کون ہے، کدھر ہے، ہم نے اس کو کبھی دیکھا نہیں ہے۔ کہا کہ بیٹا تمہیں ابو جہل سے کیا کام؟ تو کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ سرکار کے بارے میں بڑیاں گالیاں دیتا تھا، بڑی بے ادبی کرتا ہے، تو لہٰذا میری خواہش یہ ہے کہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے اس جو ہے لعنتی مردود کو خود ماریں۔ تو صحابہ بتاتے ہیں وہ سامنے دیکھو کہ وہ جو اونچی سواری پہ شخص بیٹھا ہے اس کا نام ابو جہل ہے۔ وہ صحابی چھوٹے چھوٹے بچے، جنگ شروع ہے، بھاگتے بھاگتے جاتے ہیں اور اتنی اونچی سواری پہ چڑھ جاتے ہیں، اس لعنتی کو نیچے گراتے ہیں اور گرا کے اس کو واصل جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ بچوں نے اس کو کیسے لتاڑ دیا، بچوں نے کیسے اسے مار دیا؟ اب وہ بیٹھا بھی اتنی سواری پہ ہے، ساتھ میں جھرمٹ ہے اس کے ساتھ، اور بڑے سیکورٹی کے معاملات ہیں، تو کس طرح مار دیا اس نے؟ تو اگر آپ تحریک دہرائیں اور اپنے تصور میں یہ خیال لائیں کہ جب ایک وقت تھا کہ جب وقت کے گورنر نے گستاخی کی تھی تو ممتاز قادری نے اس کو واصل جہنم رسید کر دیا تھا، اسی طرح ان بچوں نے بھی مارا، اور خود نہیں مارا بلکہ رب نے مدد فرمائی۔ اللہ فرماتے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے مدد کی صحابہ کی بدر کے میدان میں جب صحابہ بے سر و سامان تھے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے
اللہ نے ملائکہ اور فرشتوں کو بھیج دیا تھا کہ جاؤ فرشتوں چلے جاؤ، یہ چھوٹے چھوٹے بچے تو ہیں مگر جہاد کا جذبہ بھی ہے اور یہ محمد عربی کے غلام بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں، لہٰذا انہی کے ہاتھوں سے میں نے ابو جہل کو مروانا ہے تاکہ قیامت والے ہر بندے کو پتہ چل جائے کہ اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے، اگر مروانا چاہے تو بچوں سے بھی اسلام مروا دیتا ہے گستاخوں کو۔ حضرات گرامی اور مرتبت، وہ صحابی کے جنہیں سرکار نے فرمایا تھا کہ جہاد میں جانا ہے، ابھی نئی نئی شادی ہوئی، غسل بھی نہیں کیا تو سرکار کی بارگاہ میں آ گئے۔ جنگ کے میدان میں جب گئے، یہ طویل واقعہ ہے، میں بڑا مختصر کر کے مین باتیں آپ احباب کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ جنگ میں گئے تو لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ سرکار نے صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ صحابہ فلاں صحابی کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ جب دیکھا تو صحابی بھی لینا، عرض کی یا رسول اللہ صحابی تو نہیں مل رہے، ہم نے پورا بدر کا میدان دیکھ لیا۔ سرکار نے فرمایا کہ اچھے طریقے سے دیکھا ہے، عرض کی یا رسول اللہ بڑے اچھے طریقے سے دیکھ آئے ہیں، کہیں پہ بھی نہیں ملے۔ سرکار نے فرمایا وہ دیکھو آسمانوں پہ میرے اس صحابی کو فرشتے اور ملائکہ غسل دے رہے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے کس لیے غسل دے رہے ہیں؟ جب میں نے جہاد کا حکم، چیک کرو سرکار کا علم غیب، سرکار فرماتے جب میں نے حکم دیا کہ جہاد کے لیے جانا ہے، ابھی صحابی کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، ابھی غسل کرنے لگے ہیں، اپنی بیوی سے فارغ ہو کے غسل کرنے لگے، تو پیارے صحابہ تصور کیا کہ کاش پہلے غسل کر لوں کہ پہلے سرکار کی بارگاہ میں چلا جاؤں۔ ذہن میں تصور آیا کہ یار غسل تو پھر آگے کر لوں گا، پہلے سرکار کی بارگاہ میں چلا جاتا ہوں، کہیں نافرمانی نہ ہو جائے، تو میری بارگاہ میں آئے اور آ کر شہید ہو گئے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرما دیا کہ اللہ نے پچھلے گناہ معاف کر کے فرشتوں اور ملائکہ کو حکم دیا کہ اس کو آسمان پہ لے جا کے خود اپنے ہاتھوں سے غسل دیا جائے۔ یہ اسلام انعامات دیتا ہے جب بندہ اسلام کی خاطر کچھ کرتا ہے یا نکلتا ہے۔ اور یاد رکھو مستند رستے صرف وہی مانے گئے، مستند رستے صرف وہی مانے گئے جن پہ چل کے تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے وہ جو سارے فرزانے گئے، تاوا منزل صرف دیوانے گئے۔ یاد رکھو آج بھی وہ مائیں ختم نہیں ہوئی کہ جو مجاہد پیدا کرتی تھی، آج وہ مائیں جو ہے کہ معذور نہیں ہو چکی، آج وہ مائیں جو ہے کہ ختم نہیں ہو چکی کہ جو وہ غازیان اسلام کو پیدا کرتی تھی، وہ مجاہد پیدا کرتی تھی۔ رب کعبہ کی قسم آج بھی ہر دل دھڑکتا ہے جب مدینے کے تاجدار پہ حرف آتا ہے، ہر جان اس جان کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی برا۔ یا رسول اللہ کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، یا رسول اللہ یہ ایک جان ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے سر کے صدقے اتارا کروں میں۔ اور یہ ایمان والوں کا جذبہ ہے، یہ اسلام والوں کا جذبہ ہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کا کھاتے تھے اور آپ کے نام پہ جان دینے کے لیے بھی تیار بیٹھے ہیں۔ اور بندہ گناہ گار ہو صحیح مگر جو بے ادب نہ ہو، رسول اللہ کا با ادب نہ ہو، یعنی غلام ہو مدینے کے تاجدار کا۔ یاد رکھو گناہ گار کی معافی ہے، جتنا مرضی بڑا گناہ گار ہو۔ میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے، او بچے بیجا چھوٹے بٹھاؤ، استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ یاد رکھو گناہ گار کی معافی ہے، بندہ جتنا مرضی گناہ گار ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، زناکار ہو، جو کچھ بھی ہو، فرمایا گناہ گار کی معافی ہے مگر بے ادب گستاخ کی معافی، گستاخ کی معافی، سارے بولو گستاخ کی معافی نہیں ہے۔ اور یاد رکھو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، ہم اپنے نبی سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ہمارے دل جلتے ہیں جب رسول اللہ کی گستاخی ہوتی ہے، جب بے ادبی ہوتی ہے رسول اللہ کی۔ تو یاد رکھو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اپنا کردار ادا اس انداز سے کرنا چاہیے۔ اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے مگر اس مرتبہ تحریک لبیک کو ووٹ تو دے سکتے ہیں نا۔
ہم انشاءاللہ عہد کرتے اور تو کسی طریقے سے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم سے ہوگا، اور اتنا جذبہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ جو فرانس کے ساتھ اس وقت اعلان جنگ کیا جائے۔ اگر لبیک کی حکومت ہوتی تو واللہ خدا کی قسم اس ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہتا ہوں، اگر حکومت ہوتی تو سب سے پہلے علامہ خادم حسین رضوی کی ویل چیئر سب سے آگے ہوتی، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب سب سے آگے ہوتے، ہمارے اکابرین آگے ہوتے پہلی صفوں میں، اور پیچھے ہم سب جیسے گناہگار ہم بھی لبیک یا رسول اللہ کہتے کہتے ہم بھی انشاءاللہ فرانس کو بھی فتح کر جانا تھا اور انڈیا کو بھی فتح کر دینا تھا۔ لوگ پوچھتے ہیں بھئی بتاؤ فرانس تو اتنا پاورفل ہے، فرانس کے اندر اتنی طاقت ہے، اگر تم اس کے ساتھ جنگ کرو گے تو تمہارے جو معاملات بھوکے مر جاؤ گے، پیاس سے مر جاؤ گے۔ میں نے کہا صحابہ نے تو نہیں سوچا، 313 نے ہزاروں کے ساتھ ٹکر لے لی کہ ہم 313 ہیں، اگر ان کے ساتھ مکے سے نکل گئے ہیں، ہم مدینے میں آ گئے ہیں، اگر ادھر بھی لڑے تو لہٰذا ہمیں ادھر سے بھی نکال دیا جائے گا تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ صحابہ کو پتہ تھا کہ ہم اگر رب کی راہ میں نکلتے ہیں تو رب کبھی کسی کو بے سہارا نہیں چھوڑتا، دین اپنی پاور خود رکھتا ہے۔ پھر ایک وقت آیا، اور جو مین بات کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد میں آپ احباب سے اجازت چاہتا ہوں، جب جنگ لڑی سارے صحابہ نے، مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ کیا فتح عطا فرمائی؟ فتح عطا فرمائی۔ جب فتح عطا فرمائی نا، 313 کو ہزاروں کے لشکر پہ بھاگ گئے سارے۔ اب ان میں سے نا ایک بندہ، وہ جو پہلے کہہ رہے تھے کہ یار ہم جنگ لڑنے جا رہے ہیں، لہٰذا ہم تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، سامان بھی ہے، سارا کچھ ہے، اور یہ تو تھوڑے سے ہیں مسلمان، ہم ان کو مار کے بھگا دیں گے۔ جب یہ بھاگے نا تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ یار یہ تو ایسے بھاگے ہیں کہ جیسے کوئی لونڈیاں جنگ کے میدان سے بھاگ جاتی ہیں۔ بات نہیں کی، زبان پہ گنگنائے بھی نہیں، ایک ہوتا ہے گنگنانا، گنگنائے بھی نہیں، ابھی ذہن میں تصور کیا کہ یار یہ تو ایسے بھاگے ہیں جیسے، کہتے قریش ایسے بھاگے ہیں کہ جیسے لونڈیاں بھاگ جاتی ہیں جنگ کے میدان سے، ابھی گنگنائے نہیں زبان پہ۔ اب اس کے بعد جنگ بدر کے بعد احد ہوئی، اور اس کے بعد جب سرکار نے فرمایا کہ پہلے کافر آتے تھے، اب ہم نے جانا ہے مکہ فتح کرنے کے لیے۔ اب جو وہ صحابی سرکار کی بارگاہ میں آئے نا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بھی نہ کی۔ جب آئے ملاقات کرنے کے لیے تو سرکار نے پہلی ملاقات میں ہی کہہ دیا کہ فرمایا کہ تم وہ صحابی ہو نا، جب بدر کے میدان میں ہم نے تمہاری دوڑ لگائی تھی تو تم اپنے ذہن میں یہ سوچ رہے تھے کہ قریش تو آج ایسے بھاگے ہیں کہ جیسے جنگ کے میدان میں سے لونڈیاں بھاگ جاتی ہیں۔ تو مسکرانے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو میں نے کسی اپنی ساتھی سے بھی نہیں کہا، یہ تو میں گنگنایا بھی نہیں، آپ کو کیسے پتہ ہے؟ سرکار فرماتے ہیں یہ میرے اللہ کا دیا ہوا علم غیب ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ سچا نبی ہی ہو سکتا ہے کہ جو بندے کے دلوں کے راز جانتا ہو، وہ بندے کے جو ہے کہ بندے اپنے جو کافروں کے راز جانتا ہے دلوں کے، وہ اپنے غلاموں کے دلوں کے راز سے کیسے نا واقف ہو سکتا ہے؟ یہ صحابہ کا جو ہے کہ جذبہ تھا۔ پھر وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اور بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی فتح عطا فرمائی مسلمانوں کو۔ یاد رکھو یہ ایسا مارکا تھا جو تحریک میں آج تک رقم ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ اور جب جنگ کے میدان کے بعد واپسی ہوئی، فرشتوں کی اللہ نے مدد کی نا، فوجیں بھیج دی جاؤ مدد کر کے آؤ، تو سرکار نماز پڑھا رہے تھے۔ یہ حدیث شریف جب میں خود پڑھتا ہوں تو مجھے بھی جو ہے کہ خوشی ہونے لگ جاتی ہے، بندہ جیسے ہنسنے لگ جاتا ہے نا۔ سرکار فرماتے میں نماز پڑھا رہا تھا تو صحابہ پیچھے کھڑے تھے، سرکار مسکرانے لگ گئے۔ سرکار نے فرمایا اجازت ہے۔ جب نماز مکمل ہوئی تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وحی نازل ہوئی؟ یا رسول اللہ آپ نماز میں مسکرائے تھے، وجہ کیا ہے؟ تو سرکار ارشاد فرمانے لگے کہ پیارے صحابہ جب ہم جنگ لڑ رہے تھے اللہ نے فرشتے بھیجے تھے، جبریل امین اپنا قافلہ لے کر فرشتوں کا آئے تھے ہماری مدد کرنے کے لیے۔ تو جب ہم جنگ سے اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی تو نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے میں کھڑا تھا، نماز پڑھ رہا تھا تو جبریل امین گزرنے لگے میرے قریب سے، تو گزرتے گزرتے کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت ہے، ایسے جھک کے یا رسول اللہ اجازت ہے۔
تو سرکار فرماتے میں نے جبریل امین کی جب عاجزی دیکھی نا کہ یا رسول اللہ اور کوئی کام اجازت ہے، تو فرمایا میں نے کہا ہاں اجازت ہے، تو اس وجہ سے میں مسکرایا اور میں نے کہا اجازت ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ صحابہ تو نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے تو بندہ ادھر ادھر دیکھ ہی نہیں سکتا، نماز پڑھتے پڑھتے تو بندہ جو ہے کہ رب کے تصورات میں مگن ہوتا ہے، اگر کسی کا تصور لائے یا خیال لائے تو بندے کی تو نماز ختم ہو جاتی ہے۔ صحابہ سے پوچھو صحابہ تم کون سی نماز پڑھ رہے تھے کہ جو نماز پڑھتے پڑھتے سرکار کا چہرہ دیکھ رہے تھے؟ تو صحابی بتاتے ہیں یاد رکھو نماز ملی ہے تو مدینے کے تاجدار کے صدقے سے ملی ہے، اور یاد رکھو مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو اعلیٰ خطر کی ہے، اور یاد رکھو یہ نمازیں ملی ہیں تو مدینے کے تاجدار کے صدقے سے ملی ہیں، اور ہمیں نمازیں پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ انشاءاللہ پھر عہد کریں، انشاءاللہ نمازیں بھی آج سے پڑھیں گے، رمضان المبارک کے جتنے روزے چھوٹے ہیں اللہ سے توبہ کریں، اور جو رہ گئے ہیں وہ رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اپنی تاریخ کو یاد رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا